بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، آج ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان بہت ہی کمزور ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر کوئی طاقت نہیں بچی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان تو صرف نام کے بچے ہیں، کام کے نہیں بچے ہیں۔ ابھی رام مندر کا اُدگھاٹن ہو رہا تھا اور اسی حال میں ہونے سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کرشمہ دکھا دے کہ جس کی وجہ سے تمام سب برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا زلزلہ لے آئے جس کی وجہ سے سب ان کا دھرا کا دھرا رہ جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان پہلے مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہو۔ بدر میں فرشتوں کے ساتھ اللہ کی جو مدد آئی تھی وہ ان کی ایمانی حرارت کی وجہ سے آئی تھی، ان کے محنت کرنے کی وجہ سے آئی تھی، ان کا ایمان ایک نمبر کا ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ مدد اللہ کی آئی تھی، اور وہ اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے اپنے اندر سے ایمانی حرارت، ایمانی جذبہ اور ایمانی کیفیت جو ہونی چاہیے وہ دور کر دی ہے۔ ہم نے اپنے سے ایمان کو ہٹا دیا ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، ماں باپ گھروں سے نکالے جا رہے ہیں۔ کن کے گھروں میں؟ جن کے گھروں میں دینداری ہے، جن کے گھروں میں ایمانداری سے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے گھروں کی باتیں ہیں۔ باقی نہ جانے کون کون سے گناہ مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آ رہے ہیں وہ اللہ کا عذاب ہے ایک طرح سے، ورنہ ہمارے جو گناہ ہیں، مسلمانوں کے جو کرتوت ہیں، اللہ کو تو مسلمانوں کی بستیوں کو ڈھا دینا چاہیے تھا، عذاب نازل کر دینا چاہیے تھا۔ افسوسناک گناہ ہے، افسوسناک مسلمانوں کے ماحول ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو برائیاں ہیں، بڑی حسرت اور افسوسناک ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب اپنے آپ کو ہم عبادتوں میں لگائیں گے، معاملات کو درست کریں گے، اپنے اخلاق کو درست کریں گے، اور اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کریں گے۔ ورنہ آج کسی بھی مسلمان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہو کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ اپنے اللہ سے کروا لیں گے۔ دوستو، اللہ سب کا برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر مسلمان یہ جو تھوڑا سا مالدار ہے، جو اچھے عہدوں پر ہے، آپ دیکھ لیجئے کس کی کون فکر کر رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کون کس پر ظلم کر رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے جو ظالم ہے وہ اور بڑے ظالم بنتے چلے جا رہے ہیں، جو مظلوم ہیں وہ بیچارے پستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہ افسوسناک جو صورت پیش کی جا رہی مسلمانوں کی طرف سے ہے، ورنہ آج مسلمانوں کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی خدا اور کوئی قدرت والا نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے جب ہم لو لگائیں گے تو ہماری بات وہ اللہ مانے گا، جب ہم بات منوانے کی کوشش کریں گے تو اللہ مانے گا، ورنہ ہم نے تو غیروں کو اپنا دیوتا بنا لیا ہے، ہم نے غیروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ہمارا علاج ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، بے شک شفا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو شفا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بیمار کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں بڑے افسوسناک ہیں، بہت افسوسناک ہیں، اور یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کے اندر کوئی کسی طرح کی ایمانی حرارت باقی نہیں رہی ہے، اور جس طرح وہ چاہ رہا ہے زندگی گزار رہا ہے۔ ورنہ ہم اگر دعا کے لیے سب مل کر دل سے اپنے توبہ و استغفار کے ساتھ دعا مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کر دے گا۔ اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ سمندر میں جتنا پانی ایک سوئی کو ڈبانے کے بعد کم ہو سکتا ہے، اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ نافرمانی کر رہا ہے،
میرا بندہ ظلم کر رہا ہے، میرا بندہ شراب پی رہا ہے، میرا بندہ زنا کر رہا ہے، میرا بندہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا جو بھی دوسروں کو پکاریں گے تو یاد رکھو لن یسلبوا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ تمام کے تمام ایک ساتھ اگر اکٹھا ہو جائیں اور ایک صرف ایک مکھی اگر پیدا کرنا چاہیں تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بتوں کے سامنے جو کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں اس کو اگر کوئی مکھی اٹھا لے تو اس مکھی سے یہ چھین بھی نہیں سکتے ہیں بت۔ یہ بت جو بنائے جا رہے ہیں کہیں سونے کے، کہیں چاندی کے، کہیں پیتل کے، اور پھر ان کے سامنے ان کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کے پوجا ان کے سامنے کی جا رہی ہے، ان کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جا رہی ہو تو مکھی سے وہ چھین بھی نہیں سکتے۔ جب وہ مکھی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے ہیں، چوٹی ان کے سامنے رکھی ہوئی شکر کو اگر اٹھا کے لے جا رہی ہے اس کو چھین نہیں سکتے ہیں، تو ہماری پریشانی کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے مصیبت پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ؟ تو یہ تو بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرنا ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی پر بھروسہ کرنا ہے، غیروں پر بھروسہ بند کر دیجئے اور غیروں کی جو ہے چاپلوسی چھوڑ دیجئے، غیروں سے جو ہے اپنا مفاد جو وابستہ ہے وہ مفاد کی وابستگی چھوڑ دیجئے، ہٹا دیجئے، اور یہ سمجھیے کہ اللہ صرف ایک اللہ ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی کی ہمیں عبادت کرنا ہے اور اسی اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، باطل کی خدائی کو گوارا